اور ایک مہمان محترم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، منفرد لب و لہجے کے مالک، دنیا بھر میں پسند کیے جانے والے جناب محترم یوسف خان اعجاز صاحب، جن کی آواز یقیناً آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہوگی۔ محترم آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، آپ ہم سے براہ راست فون پر بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر 180042544042، دیگر ٹول فری نمبر 180042544089 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنا پیغام، اپنا سلام روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کریں JMN اسپیس اپنا میسج، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کریں 56263579 پر۔ آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے جس پر روشنی ڈالیں گے محترم مہمان محترم۔ اس سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے نعت خواہ محترم سے کہ ایک خوبصورت سی نعت، لوری، حمد جو آپ کو منظور ہو پیش فرمائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دیے رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا موہنی صورت نام محمد، دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرکار نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں کو
رکھ کر سر پہ ہو جاؤں میں قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اور میں درخواست کرتا ہوں آج کے مہمان محترم مولانا پروفیسر عبد المعید صاحب سے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے میلاد النبی اور اس کا پیغام، اس پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک موقع اور ہم سب کو دیا، ربیع الاول جیسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جس میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور اس کے فضائل اور برکات سنیں اور اس پیام کو انسانیت تک پھیلائیں، انسانیت تک پہنچائیں۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا وجود مبارک، آپ کی آمد اس دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے بڑا احسان جتا رہا ہے اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، عقل مندی کی باتیں بتاتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں ہر قسم کی گندگی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عطر اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسی وقت اس کو بھانپ لیا تھا جب کہ پہلی وحی آپ پر آئی اور کچھ آپ نے پریشانی کا اظہار فرمایا، تو جن الفاظ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی ڈھارس بندھائی رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہی گویا کہ یہ میلاد کا پیام ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں ہم دیکھیں تو اس کو بخاری شریف نے، ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انک تحمل الکل، کہ عربی کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو آپ دور کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کی آپ مدد فرماتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، حق کے ہر کام پر آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہے، اس کا عطر ہے۔ اگر میں ایک لفظ میں کہوں میلاد کا پیام تو وہ ہے سرتاپا رحمت، کہ جس کا وجود، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا بیٹھنا، جس کا بات کرنا، جس کی ہر حرکت، وہ سب کی سب باعث رحمت ہے۔ یعنی وہ رسول جس نے تمام زحمتوں کو دور کیا، تمام تکالیف کو دور کیا اور قرآن مجید کے الفاظ میں اس بوجھ کو ہٹایا جو لوگوں کے سروں پر پڑا ہوا تھا، جنہیں نام نہاد لوگوں نے اور نام نہاد مذاہب نے، نام نہاد طبقوں نے رسوم و رواج کے عنوان سے اور نسل، خاندان، قبیلے کے عنوان سے ایک بوجھ کا بڑا سلسلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام بوجھ کو ختم کر دیا اور انسان کو انسان کا بھائی بنایا، سب کو کہا کہ ایک موتی میں کی لڑی میں پرو دیا اور کہا کہ سارے انسان ایسے برابر ہیں جیسے کہ کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ اس سے اچھی مثال دنیا اور نہیں پیش کر سکتی انسانیت کی مساوات، عالمی مساوات کی، کہ سارے انسان برابر ہیں۔ ہاں، اللہ کے پاس کسی کو عزت ہے، کسی کو فضیلت حاصل ہے تو اس کے اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے، خوف خدا کی وجہ سے ہے، وہ روحانی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوگی۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ربیع الاول کا قریب الختم ہی ہے، ہم اس مہینے میں یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو رحمت بنانے کی کوشش کریں گے، ہر قسم کی زحمت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اتحاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر اتحاد بنانے کی تھی۔ کوئی موقع ہو، چاہے وہ حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ ہو، جہاں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کون رکھے گا، آپ نے اس اختلاف کو ایسے دور فرما دیا کہ کہا کہ سب ایک چادر لاؤ اور پکڑو ہر طرف سے، اور پتھر اس میں رکھ دیا گیا، کہا کہ سب کو اٹھاؤ، اور جب اس مقام پر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے
مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اس مقام پر رکھ دیا. اس طرح اختلاف ختم ہو گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو ایمان میں لانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے. ایک ایک کی آپ نے تکلیفیں سہی, ایک ایک کی باتیں آپ نے سہی. کون سی ایسی تکلیف رہ گئی ہوگی جو اس راہ میں آپ کو نہ دی گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مجھے تکالیف پہنچائی گئی ہے. جسمانی تکلیف, ذہنی تکلیف, ہر قسم کی کوفت اور تکلیف سے آپ کو دوچار کیا گیا. یہ صرف کو صرف اس لیے تھا کہ لوگ ایمان میں آ جائیں. اور ہم اس میلاد کے پیغام کو اس طرح عام کریں کہ اتحاد امت کی ہم تعلیم دیں, انتشار کی نہیں, تفریقے کی نہیں, بلکہ اتحاد کی تعلیم, ایمان ملانے کی تعلیم. یہی اس کا پیام ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ یہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے, یہ محمد رسول عربی کا ماننے والا ہے, یہ اس کا عکس ہے, یہ اس کا پرتو ہے کہ یہ جہاں جائے گا وہ خیر ہی خیر پھیلائے گا, رحمت رحمت پھیلائے گا. جس میں آتا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے, زیادہ فائدہ پہنچے. یہی اس میلاد کا پیام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں, نفع پہنچائیں. آخری درجہ یہ ہے کہ اگر ہم نفع نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ صدقے کا آخری درجہ ہے. بہت شکریہ مولانا. ناظرین کالر لائن پہ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن صاحبہ کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں, یاسمین. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پہلے تو آپ تمام سب لوگوں کو جشن میلاد النبی مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت اور مبارک. اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ کو لائیو بتا رہے ہیں, بہت دل کو خوشی ہو رہی. الحمدللہ, بہت شکریہ بہن. جی اور کیا ایک نعت کی فرمائش تھی. انشاءاللہ آپ کی فرمائش. اچھا ایک مطلب کچھ پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ جی جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میلاد النبی کے دن میرے بیٹے کو لڑکا ہوا. جی جی تو ان کا نام نعمان رکھے. جی 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 اس بارے میں ٹھیک جی ہے, اس نام سے معنی کیا ہے وہ پوچھنے کا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں محمد سمیر بول رہا ہوں پمپری پونا سے. محمد سمیر صاحب پونا سے. جی محمد سمیر صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جو حضور کے نام کے آگے انگلش کے اندر ایس اے ایس لکھا جاتا ہے اور اردو کے اندر سواد لکھتا ہے. جی تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ جس نے ایجاد کیا اس کے تو ہاتھ کاٹتے تھے, تو اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. ہاتھ کاٹ دیتے تھے؟ ہاں اس کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. جی اچھا, انگلش میں کیا کہا آپ نے؟ ایس اے ایس لکھا جاتا ہے. ایس اے ایس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پونے سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے کا جو ڈاؤٹ ہے آپ کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے, آپ کہیں مت جائیے گا, ہم لوٹ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں. دیش یووا ہے. دیش کے 50% سے زیادہ لوگ انڈر 30 ہیں, یووا ہیں. ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, بلیفز ہیں, مائنڈ سیٹ ہے, وہ آبویسلی ایک یووا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے جو لبرل ہو, جو اوپن مائنڈڈ ہو. اور وہ اگین نو راکٹ سائنس. کانگریس کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یوتھ ریلیٹ کرتا ہے. وہ گانا ہے نا, ہم ہیں نئے انداز کیوں ہو پرانا. کٹر سوچ نہیں, یووا جوش. میں حسیبہ امین, راہل گاندھی جی کی اس یووا سوچ سے جڑی ایک یووا کانگریس کاریہ کرتا. ہر ہاتھ شکتی, ہر ہاتھ ترقی. حضرت عمر بن افسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبر اور نرم برتاؤ. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972,
वीडियो कॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं शकील बेग पीलीभीत से बोल रहा हूँ। मोहतरम बताएं क्या सवाल है आपका? मैं शकील बेग पीलीभीत से बोल रहा हूँ। जी बोलिए शकील साहब, सवाल बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं शकील बेग पीलीभीत से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। भाईजान सवाल बताइए। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और वालिदा का नाम क्या था? ठीक है, बता देते हैं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और दादा का क्या नाम था? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिले में, और ये आप पर वाजिब हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम नामी आए तो यकीनन आपको दुरूद पढ़ना चाहिए। तो दुरूद पढ़ें और हमारा प्रोग्राम देखें, फायदा आपको भी पहुंचेगा, हमें भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। जो सवाल आया था, भाईजान ने सवाल किया था और बहन साहिबा ने सवाल किया था। बहन ने कहा था रबीउल अव्वल की 12 को गालिबन पैदा हुए हैं या उसी महीने में पैदा हुए, नौमान उन्होंने नाम रखा है, इसकी निस्बत कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुबारक मैं पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाया है। नाम बहुत अच्छा है, नौमान, ये नेमत से निकला है, नेमत वाला। अल्लाह ताला वैसे ही बनाए, नेमत आसाइश अल्लाह ताला अता फरमाए। एक चीज और मैं इजाफा करूंगा कि चूंकि ये खास रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो उनके जहन में बचपन ही से इस बात को बिठाएं कि देखो तुम एक बड़ी बाबरकत हस्ती की पैदाइश के दिन तुम्हारी विलादत हुई है, लिहाजा तुम कोशिश करो कि उनकी सीरत अपने अंदर पैदा करो और कोशिश करो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन तुम पैदा हुए हो, लिहाजा तुम जो है इसमें बामुसम्मा बनो और कोशिश करो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके अहकामात पर तुम अमल करने वाले बनो, ताकि तुमको ये भी सादत हासिल हो जाए, रूहानी सादत भी हासिल हो जाए। नौमान बिन मुकर्रिन एक बहुत बड़े सहाबी का नाम है और ये नाम बहुत से अरब लोगों में रखा जाता है। नौमान यानी अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो बहुत बहुत इसकी कदर करनी चाहिए। दीगर सवाल भाई साहब ने सवाल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी के आगे स्वाद लिखते हैं या ऐसा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान है लगाते हैं, और अंग्रेजी में SAS सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाते हैं, तो इससे मुताल्लिक कुछ शुकूक व शुबात हैं, तो उसे दूर फरमाएं। असल बात यह है कि इस तरह के मुखफ़फ़ात और एब्रीवेशन का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। उलमा ने लिखा कि जब आपका नाम लिया जाए, नाम लिखा जाए, तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। दो फायदे हैं, एक तो यह है कि हदीस में आता है कि जब आपका नाम लिया जाए और दरूद न पढ़ा जाए तो उसे पसंदीदा नहीं कहा गया। दूसरा यह है कि आप
جب یہ نام پورا لکھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے کا فائدہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے سواد لکھنا یا سواد لام عین میم لکھنا، اس طرح کا تخفیف لکھنا یہ درست نہیں ہے. یا انگریزی میں بھی جس طرح کے ایبریویشن لکھے جاتے ہیں پورا کا پورا درود لکھنا چاہیے، کوشش اس بات کی ہونی چاہیے. اور باقی جو اس کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا، اس کا کوئی صحیح تاریخ کی کتابوں سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے ساتھ ہاتھ کاٹ دیا ہو، اس طرح کا ظلم کیا ہو، کوئی مستند کتابوں میں نہیں ملتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ درود پورا کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا لکھا جائے، پورا پورا پڑھا جائے، اس میں شارٹ کٹ نہ کیا جائے. بھائی شکیل نے سوال کیا تھا یو پی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی جان کا نام کیا تھا بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام تھا فاطمہ، اور یہی وہ دادی ہے فاطمہ کہ جن سے عبداللہ یعنی آپ کے والد پیدا ہوئے تھے اور ابو طالب آپ کے چچا بھی پیدا ہوئے تھے. اسی لیے آپ کے دادا عبد المطلب نے وفات سے پہلے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام بیٹوں میں سے ابو طالب سے کہا کہ تم ان کی پرورش کرنا، تم ان کی کفالت کرنا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں کی والدہ ایک ہی تھیں، ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی. تو آپ کی دادی کا نام تھا فاطمہ. شکریہ. محترم نعت خان سے درخواست ہے بہن صاحبہ کی جو نعت کی فرمائش ہے وہ پوری فرما دیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا، گر ارض و سما کی محفل لالا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. بوبکر عمر عثمان پروانے شمع رسالت کے، ہم مرتبہ یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطاوروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. نظیم درود پاک سے متعلق ایک بات کہنا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں. دنیا بھر کے کام اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے کام اپنے ملائک سے لیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مدحت رسول کی وہ کام خود بھی کرتا ہے اور اپنے مخلوق سے بھی کرواتا ہے. تو کتنا عظیم مرتبت وہ شخص ہے جو جس کے لیے زمین و آسمان کا مالک
दरूद पढ़ रहे हैं, तो हम भी दरूद पढ़ें और अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे बढ़ते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? जी मेरा नाम वहीद है, मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। जी बताएं, सवाल बताएं। जी मौलाना से ये पूछना था कि मतलब मीलाद में जो जलसे आम करते हैं, मतलब रोडों पर डेरे लगाकर, यानी तो चौराहों पर, और नातों का और बयानों का है, इससे या किसी हदीस या किसी रिवायत से इसका कुछ मतलब लिंक है या नहीं है, मतलब ये जानना था, और ये हलाल है या नहीं है। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और ये सवाल पूछा। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, हंदवारा से। मोहतरम बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल है कि जो ईद मिलाद के दिन ये डेकोरेशन करना या मोमबत्तियां जलाना किस हद तक जायज है, और किस हद अगर जायज है तो किस हद तक करनी चाहिए। जी जी, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया कश्मीर से। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम नौशाद बोल रहे हैं दिल्ली से। जी नौशाद साहब बताएं, सवाल बताएं। जी सवाल ये है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये भी इतना ही पढ़ना, ये भी दरूद शरीफ है, और दरूद कितना कम से कम छोटा पढ़े, और सलाम, दरूद और सलाम क्या है वो पढ़ के बताया, हमें पता नहीं इसके बारे में। ठीक है साहब, ठीक है, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह। नाजरीन, आपके SMS के भी हम मुंतजिर हैं। आप अपने वजूद को मनवाइए और अपने सारे आलम के भाइयों को अपना पैगाम पहुंचाइए। इसके लिए आप टाइप करें JMN स्पेस अपना मैसेज, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना करें 56263579 पर। आइए चलते हैं एक छोटे से वक्फे पर। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। इस जुमा अब डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होम्यो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अहादीस नबवी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी को जमाई आए तो अपना हाथ मुंह पर रख ले, क्योंकि शैतान मुंह में घुस जाता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवान सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया।
ناظرین وقت کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے میلاد النبی اور اس کا پیغام۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ میں ہمارے پروفیسر عبد المعید صاحب تشریف فرما ہیں اور ساتھ میں نعت خواں محترم یوسف خان اعجاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال